یعنی عید سے 2 دن پہلے سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا. زکوٰۃ سے پہلے صدقۃ الفطر مسلمانوں کے اوپر واجب ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، رواہ ابو داؤد. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے، لغویات سے اور بری باتوں سے پاکی اور صفائی کے لیے. اور دوسری چیز مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے بسوں کے لیے، حاجت مندوں اور ضرورتوں کے لیے روزی کا انتظام فرمایا ہے. صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے عید الفطر کے دن جو اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے اور روزے میں جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لیے حاجت مندوں کو جو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو جو دیتا ہے، وہ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے. صدقۃ الفطر اس تلافی کے لیے ہے جو کہ روزے میں کوئی خلل پڑ جائے، کوئی فحش کلام، بیکار باتیں ہو جائے، اس کی تلافی کے لیے ہے. صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے آزاد مسلمان اور صاحب جو نصاب ہیں ان پر. اسی طریقے سے جو چیز ضروریات زندگی ہے، اصلی ضرورت ہے، یہ چیز ان کے علاوہ ہونا چاہیے. اصلی ضرورتوں میں کون کون چیزیں آتی ہے؟ مکان ہے، گھر کا سامان ہے، کپڑا ہے، سواریاں ہیں، اور وہ آلات و اوزار ہیں جن کے ذریعے اپنے کسب معاش یعنی روزی کمانے میں آدمی مدد حاصل کرتا ہے. صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے نصاب پر پورے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح. صدقۃ الفطر اس شخص پر بھی واجب ہوتا ہے جو کہ عید الفطر کی صبح صادق تک مالک نصاب ہو جائے. صدقہ فطر کے لیے عاقل و بالغ کی بھی کوئی شرط نہیں، بلکہ اگر بچہ اور مجنون کے پاس مال ہو تو اس کے مال میں سے بھی صدقہ نکالنا واجب ہے. صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر عید کی صبح کے وقت واجب ہوتا ہے. صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد بھی ادا کرنا جائز ہے، لیکن اپنے گھر سے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے. صدقۃ الفطر رمضان المبارک ہی میں اگر کوئی آدمی ادا کر دے تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، افضل اور احسن ہے. اس کے ذریعے سے محتاج اور ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. عید کی نماز کے بعد اس کا ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے ادا نہیں کر پایا، تاخیر ہو گئی، تو اس کو ادا کر لینا چاہیے. کس کی جانب سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا؟ صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے غریب بچوں کی طرف سے، اور جب بچے مالدار ہو جائیں تو صدقۃ الفطر ان کے مال میں سے نکالا جائے گا. شوہر پر اس کی اپنی بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر وہ اس کی طرف سے، بیوی کی طرف سے استحباباً نکال دے تو جائز ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آدمی پر اس کی اپنی بالغ اور محتاج عقل مند اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کی طرف سے نکال دیتا ہے استحباباً تو یہ جائز ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے. اسی طریقے سے بڑی اولاد جو کہ محتاج ہو اور پاگل ہو،
ان کی طرف سے والد پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ مقدار صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ وہ چیزیں جو صدقۃ الفطر کے ضمن میں متعین ہیں وہ 4 چیزیں ہیں: گیہوں، جو، کھجور اور منقع۔ ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر آدھا سا گیہوں جو تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے، یا اس کا آٹا یا اس کا ستو، اسی طریقے سے یا 1 سا جو یا کھجور یا منقع نکالا جائے گا۔ اس میں دھیان رکھنا چاہیے سب لوگ بس سب سے جو کم قیمت ہے، اقل قیمت، اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب گیہوں اور گندم کا اعتبار کرنے لگتے ہیں، اس کی قیمت معلوم کر کے ادا کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا: گیہوں، جو، کھجور اور منقع۔ تو آپ دیکھیں کہ گیہوں، جو، صدقۃ الفطر آدھا سا گیہوں ہے یا اس کا آٹا ہے یا اس کا ستو ہے، یا 1 سا جو یا کھجور یا منقع ہے۔ تو کھجور اور منقع کی قیمت بھی کیا ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں 1 سا کہا گیا۔ تو آپ دھیان دیں کہ جو تھوڑا مالدار ہے، زیادہ مالدار نہیں ہے، 25-50 ہزار ہے، تو وہ گیہوں سے نکال لے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لاکھ پتی ہے تو ان کو تو کم سے کم کیا ہے کہ جو کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو ان کو کھجور اور منقع کا اعتبار کرنا چاہیے کہ 3.5 کلو، 4.25 کلو جو بھی ہے۔ اچھی کھجور تو آپ دیکھیں 1000 روپے کلو بھی ملتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اور اجوا کھجور تو بہت زیادہ مہنگی 4-5 ہزار روپے کلو پڑ جائے گی۔ تو جو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا اور زیادہ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو وہ گیہوں نہ چلائے اور گیہوں کی قیمت معلوم نہ کرے، بلکہ کھجور بہترین والا اپنی حیثیت، اپنی شایان شان کیا ہے کہ ادا کرے، غریب اور محتاجوں کو دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے شایان شان ان کو ان کا بدلہ دے۔ جو شخص صدقۃ الفطر کوئی دوسرے غلے سے نکالنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس پر آدھا سا گیہوں کی قیمت یا غلہ یا 1 سا جو کی قیمت یا غلہ نکالنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر روپیے پیسے کی شکل میں نکالنا جائز ہے، بلکہ یہی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں فقراء کے لیے زیادہ نفع ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کو چند غریبوں میں تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کا پورا صدقہ فطر ایک ہی غریب کو دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ صدقۃ الفطر کے مصارف، صدقۃ الفطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، مستحقین ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں وضاحت کیا گیا: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات واجبات تو صرف غریبوں کا اور محتاجوں کا اور کارکنوں کا حق ہے جو ان پر مقرر ہیں، نیز ان کا بھی جن کی دلجوئی منظور ہو، اور صدقات کو خرچ کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کے آزاد کرانے کی مد میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ تعالی کی راہ میں، اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، وہ علیم ہے، ہر مناسب اور نامناسب تمام کو جانتا ہے، اور اس پر وہ حکیم ہے۔ احکام ہمیشہ مناسب حال اور حکمتوں سے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لبریز ہوتے ہیں۔